الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفانا وشفاء صدورنا محبوبنا مطلوبنا علنا مولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل بفضل الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ضاغ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے یہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تلوار تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بلکہ درود پاک پڑھ لیجئے اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ ہم یہاں سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں رہ کر ہم غلاموں کا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال الله تبارك وتعالى من صلى علي في يوم 50 مرة صافحته يوم القيامة حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا جو غلام مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اسے مصافحہ فرماؤں گا تو مل کے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی اس محفل بابرکت کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ غوث الثقلین شہباز لامکانی قبطی نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف کے سلسلے میں کیا گیا ہے آج انشاءاللہ ہم غوث پاک کی سیرت کے متعلق چند باتیں سنیں گے سب سے پہلے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا بہت شعرا ہے
تو جو ہم کرامت کہتے ہیں کیا اس کا ثبوت ہمیں کہیں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نام کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ اپنے دربار میں دربار لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے ایک تخت چاہیے، مجھے تخت چاہیے، آپ میں سے کون ہے جو میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے گا؟ تو ایک طاقتور جن تھا، اس نے کہا کہ حضور میں لے آؤں گا، آپ مجھے حکم فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کب تک لاؤ گے؟ فرمایا جب تک آپ کی مجلس ختم نہ ہو جاتی ہے اس وقت تک میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے پہلے کون لائے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے، حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کے ولی تھے۔ کن کی امت میں سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں تھے۔ حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، عرض کی کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ تو ایک پلک جھپکنے سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، وزیر تھے، انہوں نے وہ تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بعض فضل ہے، یہ میرے رب کا بعض فضل ہے، تھوڑا سا فضل ہے۔ اتنی بڑی کرامت دکھا رہے ہیں، اتنا بڑا تخت جو 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 30 فٹ اس کی موٹائی ہے، اتنی بڑی کرامت دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا تھوڑا سا فضل ہے۔ تو جس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے نہ تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ آپ کے رب کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر کیا فرما رہے تھے؟ یہ میرے رب کا تھوڑا سا فضل ہے۔ تھوڑا سا جن پر رب کا فضل ہے وہ اتنی بڑی کرامت دکھائے، تو جس محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہو، ان کے جو امتی ہیں، ان کے جو امتیوں میں اولیاء ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کی کیا شان ہوگی؟ حضور علیہ السلام کے امتی میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کی نظر کہاں جا رہی تھی؟ 6 مہینوں مسافت دوری پر جا رہی تھی، صرف 6 مہینوں مسافت دوری تھی، وہاں پر نظر جا رہی تھی، جبکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر لوح محفوظ پر بھی جاتی ہے، ساتوں آسمان سے اوپر ان کی نظر جاتی ہے، لوگوں کے دلوں پر جب نظر ڈالتے ہیں تو لوگوں کی بگڑیاں سنور جاتی ہے۔ ایسے ہیں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک شخص تھا، وہ جاتا ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد، نام ہے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے حضرت آپ دعا کر دیجئے، مجھے سفر پر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرا سفر بخیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو استاد تھے شیخ حماد، انہوں نے اس شخص سے کہا تو سفر پر نہ جا، کیونکہ اگر تو سفر پر گیا تو ڈاکو تیرا مال لوٹ لیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، سفر پر نہ جا۔ اب یہ بندہ پریشان ہو کر باہر نکلتا ہے، باہر جیسے نکلتا ہے تو غوث پاک سے ملاقات ہو جاتی ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ غوث پاک اس بندے کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بندے تو پریشان کیوں ہے؟ تو یہ سارا ماجرا عرض کرتا ہے کہ آپ کے میں استاد کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ سفر پر نہ جاؤ، سفر پہ جاؤ گے تو ڈاکو تیرا مال لوٹ لیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، سفر پر نہ جاؤ۔ غوث پاک نے کیا پیارا
کیا پیاری بات کی، فرمایا کہ تو سفر پر چلا جا، کوئی بات نہیں سفر پر چلے جا، انشاءاللہ تیرا سفر بخیر و عافیت مکمل ہوگا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، سفر پر چلا جا۔ اب یہ بندہ خوش ہو کے سفر پر جاتا ہے، سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، کیا دیکھتا ہے خواب میں ڈاکو آئے ہیں، اس کا مال لوٹ لیا ہے، اس کو قتل کر ڈالا ہے۔ اب گھبرا کر اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، لیکن جب اپنے آپ کو صحیح سلامت دیکھتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب وہ بندہ خوش ہو کر اپنے سفر پر جاتا ہے، واپسی بھی لوٹتا ہے۔ تو وہ آتا ہے شیخ حماد کی بارگاہ میں، جنہوں نے اس کو کہا تھا کہ سفر پر جاؤ گے تو ڈاکو تیرا مال لوٹ لیں گے، تجھے قتل بھی کر ڈالیں گے۔ تو شیخ حماد نے کہا تیرے لیے تقدیر میں تو یہی لکھا تھا کہ تو اگر سفر پر جاتا تو ڈاکو تیرا مال لوٹ لیتے، تجھے قتل بھی کر ڈالتے، لیکن قربان جائیے غوث پاک پر، غوث پاک نے تیرا یہ معاملہ جو حقیقت میں ہونے والا تھا اس کو خواب میں منتقل کر دیا گیا، اس وجہ سے تجھے ڈاکوؤں نے قتل بھی نہیں کیا، تیرا قتل بھی نہیں کیا، تیرا مال بھی نہیں لوٹا۔ اب اس کے بعد وہ آتا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، جیسے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں شیخ حماد کے پاس سے آ رہے ہیں۔ شیخ حماد نے صحیح کہا، میں نے لوہے محفوظ پر یہ لکھا دیکھ لیا تھا کہ لیے تیری تقدیر میں تو یہی لکھا تھا کہ تو اکثر سفر پر جاتا تو ڈاکو تیرا مال لوٹ لیتے، تجھے قتل بھی کر ڈالتے، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 بار یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا مرید یہ آ رہا ہے، سفر پر جا رہا ہے، اس کو ڈاکو نہ لوٹے، اس کا مال نہ لے، اس کا مال نہ لے، اس کو لوٹے نہیں، اس کو قتل نہ کرے۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 70 بار دعا کر کے تیرا یہ معاملہ جو حقیقت میں ہونے والا تھا اس کو خواب میں منتقل کر دیا۔ ایسے میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، ان کی تو نظر 6 مہینوں مسافت دوری پہ جا رہی تھی، جبکہ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر 7 آسمان سے بھی اوپر لوح محفوظ پر جا رہی ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں غوث پاک کی نظر جب کسی کے دل پر پڑتی ہے تو لوگوں کی کیسی کیسی بگڑیاں سنور جاتی ہیں۔ بغداد شریف کے 100 علماء کرام انہوں نے یہ سوچا کہ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور غوث پاک سے جا کر ہم ایک ایک سوال کریں گے، غوث پاک سے جا کر ایک ایک سوال کریں گے، دیکھتے ہیں غوث پاک کیا جواب دیتے ہیں، ان کو جواب نہیں آئے گا، ایسا ہم سوال کریں گے۔ اب یہ 100 علماء جاتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، جیسے پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں غوث پاک منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب راوی کہتے ہیں کہ میں ان علماء کے پاس گیا، میں نے کہا تم جب غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو ان علماء نے بتایا کہ جب ہم غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے تو غوث پاک کے سینے سے ایک روشنی نکلی جو باری باری ہم سب کے سینوں پر پڑی، پھر فوراً سے غائب ہو گئی۔ وہ روشنی جیسے غائب ہوئی ہم سب کے اندر جتنا بھی علم تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا، کچھ بھی ہمارے پاس علم باقی نہ رہا، ہم کورے کاغذ ہو گئے۔ کہتے ہیں جب غوث پاک نے نظر ڈالی تو ہم نے اپنا امامہ اتار کر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا اور ہم نے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، اور غوث پاک ہمارے پاس آئے، ہمیں سینے سے لگایا اور فرمایا تم لوگ سوال یہ کرنے والے تھے، مجھ سے سوال کرنے والے تھے، تو سنو تمہارا سوال یہ ہے، تمہارا جواب یہ ہے۔ دوسرے عالم کو اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا، فرمایا تمہارا سوال یہ ہے، تمہارا جواب یہ ہے۔ قربان جائیے غوث پاک پر، غوث پاک نے ہمیں سوالوں کے جواب عطا عطا فرمائے، مزید جو ہم سے علم لے لیا گیا تھا وہ بھی عطا فرمایا، مزید غوث پاک نے ہمیں اس سے بھی دگنا علم عطا فرما دیا تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے دل کے حالات جان لیے تھے کہ ہم دل میں کیا لے کر آئے تھے، ہم نے کون سا سوال کرنا تھا، وہ غوث پاک نے جان لیا۔ اللہ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو ایسے تصرفات کیسے ملتے ہیں، اتنے تصرفات کیسے مل جاتے ہیں، لوگوں کی دلوں کی بات جان لیتے ہیں، کئی میلوں دور چیز کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا۔
بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. فرائض کے بعد بندہ مسلسل میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے. نوافل کے ذریعے جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا, اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دوں گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس سے مراد یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنکھ میں ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے, ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بھی چیز کہیں بھی رکھی ہوئی دیکھ لیتا ہے, اس کو ملاحظہ کر سکتا ہے. وہ صفات اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخنزلۃ علی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. ایسے میرے غوث پاک کی شان, ہم ایسے کے مرید ہیں. کسی بھی پیر سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو اس کا بڑا بندے کو فائدہ ہوتا ہے. اب بندہ مرید ہو جاتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک درویش قسم کا شخص تھا, وہ جاتا ہے حلوائی کی دکان پر, کوئی چیز لینے جاتا ہے, کہتے ہیں مجھے یہ چیز دے دو. حلوائی اس کو یہ کہہ کر بھگا دیتا ہے کہ تو نکل جا یہاں سے, تو کیا ہے ابھی چیز لینے آ گیا ہے, کیونکہ اس کو کوئی شخص پوچھتا ہی نہیں تھا, درویش قسم کا بندہ تھا. اس نے کہا کہ مجھے چیز دو ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا. حلوائی نے کہا جا جا نکل یہاں, تو میری دکان کیا الٹے گا, نکل یہاں سے. اس کو بھگا دیا. اب اس حلوائی نے دیکھا کہ اس کے دکان کے سامنے سے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جا رہے ہیں. جا کر حضرت سے ملاقات کرتا ہے, دست بوسی کرتا ہے. خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کہا تو نے اس درویش کو بھگا دیا, تو نے اچھا نہیں کیا, وہ تیری دکان الٹ دے گا. اب خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جب یہ کہا تیری دکان الٹ دے گا, تو حلوائی نے کہا حضرت آپ ہی ایسی بات کرتے ہیں, وہ تو درویش قسم کا شخص ہے, اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں, آپ ہی یہ کہتے ہیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ خود سادہ ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ تیری دکان الٹ نہیں سکتا. اس کا پیر بھی سادہ ہے لیکن اس کا دادا پیر وہ بڑا کمال کا بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت تصرف عطا فرمایا ہے, وہ تیار کھڑا ہے, وہ وہاں پر بول رہا ہے کہ بیٹا ہے نالائق ہوا تو کیا ہوا, بچہ تو ہمارا ہے, کہنے کا تو دکان الٹ دیں گے. ایک بار یہ کہے تو سکی, یہ ہوتا ہے نسبت کا فائدہ, دنیا میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں بھی کام آتا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک دھوبی تھا, قبر میں جاتا ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قبر میں جاتا ہے, منکر نکیر آ جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ غوث پاک کے دھوبی سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ غوث پاک کا دھوبی تھا, کپڑے دھوتا تھا, جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر سوال کیا ما دینک, کا تیرا دین کیا ہے؟ پھر یہی جواب دیا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. سوال کیا جا رہا ہے تیرا رب کون ہے؟ جواب دے رہا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ارے جواب تو یہ دینا چاہیے تھا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, غوث پاک کا دھوبی ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. پھر سوال کیا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. پھر یہی کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. سوالوں کا جواب نہیں دے رہا. اب جہنم کے فرشتے آ گئے, جنت کے فرشتے آ گئے لینے, وہ کہہ رہے ہم لے جائیں گے, وہ کہہ رہے ہم لے جائیں گے. گیپ سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کو جنت میں داخل کر دو. لوگ کہتے ہیں بھائی وجہ کیا ہے؟ سوالوں کا جواب تو دیا نہیں, جنت میں کیسے چلا گیا؟ ارے غوث پاک کے دھوبی نے جب یہ کہا, اس سے سوال کیا گیا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس سے مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کا دھوبی ہو. اس سے یہ سوال کرتے ہو کہ میرا رب کون ہے؟ ارے میرا رب وہی ہے, غوث پاک کا رب ہے, میرا دین وہی
وہی ہے، میرا اسلام دین ہے، میرے نبی کے حضور علیہ السلام ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، ارے میرے بھی نبی یہی ہے جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نبی ہیں، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، اس لیے اس شخص کو بخش دیا گیا اور یہ فقط نسبت کا فائدہ ہوا۔ غوث پاک سے نسبت کیا ہوئی؟ قبر میں بھی جواب فقط یہ دے رہا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں، لیکن اللہ نے اسے بخش دیا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان یہ سب کو مل رہا ہے، بڑے بڑے جو اولیاء ہیں ان کو بھی غوث پاک کا فیضان مل رہا ہے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یعنی کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اولیاء کے درمیان ایسے ہیں جیسے حضور علیہ السلام انبیاء کے درمیان ہیں۔ تو دنیا میں جو کوئی جب بھی ولی بنتا ہے تو غوث پاک کے در سے اس کو ولایت ملتی ہے تو وہ ولی بنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے۔ اب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو کس طرح حاضری دینی ہے، کس ادب سے حاضری دینی ہے، کس طرح اپنی زبان کو سنبھالنا ہے، کس طرح اپنے دل کو سنبھالنا ہے، یہ غوث پاک ہمیں سکھا رہے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک کلاس فیلو تھے، نام ہے ابو سعد عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تھے ابن سقا تھے، مزید غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ بغداد شہر میں ایک اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، ان کی کرامتیں بہت مشہور ہیں۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ وہ 1 منٹ میں اس جگہ ہوتے ہیں، 1 منٹ کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا، وہاں پر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، ابن سقا تھا، ابو سعد عبداللہ کہتے ہیں میں بھی تھا، ہم تینوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میرا ہم گئے راستے میں جا رہے تھے کہ ابن سقا بول اٹھا۔ ابن سقا نے بولا کہ بڑا اللہ کا ولی بنتا ہے، میں ایسا سوال کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ ابن سقا نے بولا ایسا سوال کروں گا کہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ پھر ابو سعد عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اب غوث پاک خاموش، کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، غوث پاک خاموش۔ اب ابن سقا اور ابو سعد عبداللہ نے غوث پاک سے پوچھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں ان سے کچھ سوال نہیں کروں گا، فقط اللہ کے بندے کی زیارت کروں گا، ان کی بارگاہ میں میں چپ رہوں گا، فقط اللہ کے بندے کی زیارت کروں گا۔ بہرحال وہاں پہ جاتے ہیں، جیسے پہنچتے ہیں تو وہ بزرگ آتے ہیں۔ بزرگ جیسے ہی آتے ہیں ابن سقا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ابن سقا کو بولتے ہیں ابن سقا تو نے یہ کہا تھا میں ایسا سوال کروں گا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو سن تجھ سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تو کافر ہو کر مرے گا۔ اس کے بعد ابن سقا کے بعد ابو سعد عبداللہ کی طرف غوث پاک متوجہ ہوئے تھے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب ان بزرگ نے ابو سعد عبداللہ کو کہا کہ تو نے یہ کہا تھا میں ایسا سوال کروں گا کہ دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، تو سن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تو دنیا دار ہو جائے گا، تیرا دین سے کچھ واسطہ نہیں رہے گا۔ پھر غوث پاک کی طرف متوجہ ہوئے، غوث پاک سے فرمایا تو یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے بندے کی زیارت کروں گا، تو سن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک کسی کو ولی نہ بنائے جب تک تیرا قدم اس کے گردن پر نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولی نہیں بنائے گا جب تک تیرا قدم اس کے گردن پر نہیں پڑ جائے گا۔ اب کہتے ہیں ابو سعد عبداللہ کہتے ہیں کہ جو ابن سقا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابن سقا نے بہت علم حاصل کیا، بہت بڑا شخص بن رہا۔ ایک بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور اپنا وزیر اوقاف مقرر کر لیا۔ اب وہاں پر جیسے جاتا ہے تو اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو ابن سقا کو پسند آ جاتی ہے۔ اب چونکہ بادشاہ وہ تھا عیسائی، کافر تھا،
تو اس کی بیٹی تو پسند آ گئی، بادشاہ کو کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا، میری سے شادی کروا دو۔ تو اس کافر نے بولا کہ میں ایسی تیری شادی نہیں کروں گا، تجھے پہلے عیسائی مذہب اختیار کرنا پڑے گا، تجھے پہلے کافر ہونا پڑے گا۔ چنانچہ ابن سکا کافر ہو کر اسے شادی کر لی اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربہ، جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ تو جو اللہ کے ولی سے اعلان جنگ کرتا ہے وہ کبھی میرے پیارے سے کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ابن سکا نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، کافر ہو کر مرا۔ اب ابو سعد عبداللہ کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے مجھے کہا تھا کہ تو کافر ہو کر تو نہیں مرے گا لیکن تو دنیا دار ہو جائے گا، تیرا دین سے کچھ واسطہ نہ رہے گا۔ اب کہتے ہیں میرے پاس دنیا اتنی آ گئی ہے، مال اتنا آ گیا ہے کہ میں اب دین کو پڑھتا نہیں، جتنا میں نے علم حاصل کیا تھا سب میں بھول چکا ہوں۔ ابو سعد عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان بزرگ کی باتوں کا اندازہ اس وقت ہوا جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرما رہے تھے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے تو تھے لیکن ہم نے اپنے دل کو نہ سنبھالا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم نے زبان درازی کی، اس وجہ سے ہمیں یہ منصب ملا کہ میں تو مالدار ہو گیا اور ابن سکا کافر ہو کر مر گیا۔ تو پیارے سے بھائیو، کبھی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی نہ رکھیں، کبھی بھی دل میں یہ بات نہ لائے کہ اللہ کے ولی نے ایسا کیا، اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس کے کامیابی کبھی قدم نہیں چومے گی، وہ بندہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کا ہمیشہ بات رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سب نے نام سنا ہوگا، اسلام کے بڑے مجاہد تھے۔ یہ کون تھے؟ ایک عیسائی پادری تھا، ان کے پاس غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے آئے تو اس عیسائی پادری نے کہا تمہارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا ہاں حضور علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے، تجھے کام کیا ہے تو اپنا کام بتا۔ اب وہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ کام یہ ہے کہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تو ایسا کر کہ مردے کو زندہ کر کے دکھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردے کو زندہ کرتے تھے، تو بھی مردہ زندہ کر کے دکھا تو پھر ہم آپ کو عالم مانیں گے، آپ کے حضور کا فرمان سچ کر کے دکھائے گا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، تو مردے کا نام بتا، کون سی قبر ہے، مجھے اس کے پاس لے چل، میں وہ مردہ زندہ کر دوں گا۔ اب عیسائی پادری نے کہا کہ اگر تو نے وہ مردہ زندہ کر دیا تو میں بھی ایمان لے آؤں گا، توبہ کر لوں گا، آپ کا مرید ہو جاؤں گا، مزید میری جتنی بھی قوم ہے ان سب کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی اسلام لے آئے، سب مسلمان ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں توبہ کر لیں گے۔ اب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، عیسائی بھی وہ ساتھ ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کون سی قبر میں سے مردہ زندہ کرنا ہے۔ اب وہ عیسائیوں کا پادری تھا، کافر تھا، اس نے کہا کہ میرے نزدیک یہ قبر ہے، یہ سب سے پرانی ہے، اس کو زندہ کر کے دکھا۔ غوث پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے مردے کو؟ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مردہ زندہ کرنا ہوتا تھا تو فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ تو غوث پاک نے فرمایا سن، غوث پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو یہ فرماتے تھے نا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو سن، میں یہ اس مردے کو کہتا ہوں قم بإذن، میرے حکم سے کھڑے ہو جا۔ تو وہ مردہ کفن چاٹتا ہوا قبر سے باہر نکلتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور کیا قیامت آ گئی ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا قم بإذن، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ مردہ قبر سے باہر نکل آیا۔ اب حضور غوث پاک نے فرمایا اے مردے قیامت تو نہیں آئی لیکن تو بتا تو ہے کون؟
تو اس مردے نے بتایا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں برس کے پہلے کے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا امتی ہوں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر دیا، پھر اس مردے سے کہا کہ تو اپنی قبر میں چلا جا، پھر وہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد عیسائی جو تھا وہ خود بھی مسلمان ہوا، اس کا پورا قبیلہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد عیسائی نے کہا، اب تو مسلمان چونکہ ہو چکا تھا، اب غوث پاک کو کہا کہ حضرت یہ میرا 10 سال کا بچہ ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا انشاءاللہ یہ اسلام کی بڑی خدمت کرے گا۔ آج اس کو دنیا جو جانتی ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ آج اس کو دنیا جو جانتی ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اسلام کے اتنے بڑے مجاہد، ان پر جو فیضان تھا وہ بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان تھا۔ شاعر نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں بغداد شہر ٹکڑے مگسا کرسا میرا میرا آج تک تو ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامتیں سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، لیکن غوث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا تھا اس کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مفتی بھی تھے اپنے زمانے کے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک بار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ بتاؤ۔ کہتے ہیں کئی علماء کے پاس گئے، کسی بھی عالم نے جواب نہیں دیا، مسئلہ ایسا ہے۔ اب غوث پاک نے فرمایا مسئلہ تو بتاؤ، ابھی جواب دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک شخص ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اگر اس وقت کوئی وہ عبادت کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق دے۔ اب غوث پاک ہم یہ پریشان ہیں کہ وہ شخص اس نے یہ تو کہہ دیا ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نماز تو پڑھ رہا ہوگا، تو تب بھی اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دعا کرتا ہے مثال کے طور پر تو دنیا میں کوئی نہ کوئی تو دعا کر رہا ہوگا، تب بھی اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب آپ حل دیں، ہم کیا کریں؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ اس شخص کو آپ لے جائیں مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف میں جتنے لوگ ہیں سب کو خالی کہتے ہیں کہ آپ خالی ہو جائیں، خالی کر دیں، کعبۃ اللہ شریف خالی کروا دیں۔ اس شخص کو وہاں پر کہیں کہ طواف کریں، 7 پھیرے لگائیں، تو یہ اس وقت ایسی عبادت کر رہا ہوگا کہ دنیا عالم میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ جیسے یہ عبادت کرے گا تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے اتنے بڑے ولی بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی نظر سے اللہ نے جو ان کو قوت عطا فرمائی، تصرف عطا فرمایا ہے، اس سے ہمیں دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ تو مل کے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے، استغاثہ پیش کر لیجئے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا کر کلی غوث اعظم۔
آپ لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میرا گلا ڈسٹرب ہے۔ آج صبح تو میری ایسی حالت تھی کہ میری آواز نہیں کر رہی تھی، تو اللہ کا کرم ہے آج میں یہاں پہ حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آخری ایک بات سن لیتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد والی تھے، مادرزاد پیدائشی ولی تھے۔ غوث پاک پیدائشی ولی تھے، پھر بھی پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور ہم غوث پاک کے چاہنے والے، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے، ہم ان کے مرید رمضان کے روزے قضا کریں، یہ تو غلامی کا حق اس طرح تو نہیں ادا ہوگا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور ان کے غلامی کا دم بھرنے والا، جامع شریف کرنے والا، نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، اس طرح تو غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال تک روزانہ ایک رات میں قرآن پاک کو ختم کیا۔ تو ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ غور کر لیجئے کہ کتنے دن ہو گئے ہم نے قرآن کو کھول کے دیکھا بھی نہیں۔ پیارے سے بھائی، یہ غلامی کا انداز نہیں ہے۔ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کم از کم روز ہم جتنا ہو سکے قرآن پاک کم از کم ایک رکوع تو روز ضرور پڑھا کریں، قرآن پاک کو پڑھا کریں، نمازیں پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جلد اس سے غوث پاک کا فیضان ہمیں مل رہا ہے، مزید فیضان انشاءاللہ اس میں اضافہ پر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔